مجھے مدعو کر کے اور استقبال کر کے جو میری عزت افزائی کی ہے اور جس احترام سے، جس اعزاز سے آپ حضرات پیش آئے ہیں، میں تو بس اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کا، آپ کے حسن ظن کا اپنے شان شان اجر جزیل عطا فرمائے۔ محترم اور گراں قدر مہمانان کرام، اب ہمارے سامنے سنہری نصیحت پیش کریں گے علامہ مفتی مزمل بدایونی حفظہ اللہ تعالی ورعاہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ وقال تعالی یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین۔ وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم لا يؤمن أحدكم حتى أكون أحب إليه من والده وولده والناس أجمعين۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به، أو كما قال عليه الصلاة والسلام، صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم۔ حضرات علماء کرام، نوجوان بھائیوں اور عزیز بچوں، آپ نے اس مدرسے میں اور اس مقام پر مجھے مدعو کر کے اور استقبال کر کے جو میری عزت افزائی کی ہے اور جس احترام سے، جس اعزاز سے آپ حضرات پیش آئے ہیں، میں تو بس اللہ سے دعا کر سکتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ اس محبت کا، آپ کے حسن ظن کا اپنے شان شان اجر جزیل عطا فرمائے۔ محتمم مدرسہ کی طرف سے، مولانا شعیب احمد صاحب کی طرف سے، اللہ ان کی عمر میں، ان کے فیض میں برکت عطا فرمائے۔ ہمارے ایک عزیز نے، ایک طالب علم نے ایک استقبالیہ نظم بھی پڑھ کر کے سنائی۔ یہ جو استقبالیہ نظمیں پڑھی جاتی ہیں یا استقبالیہ نثر میں کوئی مکتوب پیش کیا جاتا ہے، ہمارے اکابر رحمہ اللہ کے مزاج اور مذاق اور ان کا طرز اس سلسلے میں مختلف رہا ہے۔ ہم نے اپنے اکابر سے سنا ہے، خاص طور سے دارالعلوم دیوبند کے عظیم محدث اور ترانے دارالعلوم دیوبند کے خالق ہمارے استاد گرامی قدر حضرت مولانا ریاست علی صاحب ظفر بجنوری رحمہ اللہ سے، حضرت فرمایا کرتے تھے کہ اس قسم کے استقبالیہ نظموں کے سلسلے میں شیخ الاسلام حضرت مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا رویہ تو یہ تھا کہ کبھی پوری پڑھنے ہی نہیں دی، ڈانٹ کے، مار کر کے بٹھا دیا کرتے تھے اور حوالہ دیا کرتے تھے کہ حدیث شریف میں یہ فرمایا گیا ہے کہ اگر کوئی شخص منہ پر تعریف کرتا ہے تو اس کے منہ میں مٹی بھر دو۔ وہ اس کو بالکل پسند نہیں فرماتے تھے حضرت شیخ الاسلام رحمۃ اللہ علیہ۔ حضرت مولانا ریاست علی صاحب رحمۃ اللہ علیہ نے ہی فرمایا کہ ہمارے دوسرے بڑے حضرت حکیم الاسلام قاری محمد طیب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مزاج اور مذاق
اور ان کا عمل اس سلسلے میں بالکل دوسرا تھا۔ وہ یہ فرمایا کرتے تھے، کوئی استقبالیہ پیش کرتا تھا اور بڑی بشاشت سے اس کو قبول کرتے تھے، اور قبول کرتے ہوئے ایک طرف رکھ کر یہ کہتے تھے کہ دیکھو حدیث میں یہ کہا گیا ہے کہ لوگوں کے دلوں میں اگر اللہ نے آپ کی محبت ڈال رکھی ہے تو یہ لوگ آخرت میں بھی گواہی دیں گے۔ حضرت فرمایا کرتے تھے کہ تم لوگ جب یہاں میرے بارے میں نیکی کی گواہی دے رہے ہو تو وعدہ کرو کہ آخرت میں بھی گواہی دو، اور آخرت میں بھی آپ میرے حق میں شاہد بن کر کے کھڑے ہوں گے۔ اگر شاہد بن کر کے کھڑے ہوں گے تو میرا کام بن جائے گا۔ اور یہ کہہ کر کے خوش ہوا کرتے تھے کہ مجھے آپ جیسے شاہد دنیا کے اندر مل رہے ہیں، گواہ مل رہے ہیں۔ تو اپنا اپنا مزاج ہے، مزاج ہے۔ بہرحال ہم تو کسی لائق نہیں ہیں، ہم کیا کریں؟ نہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں نہ ہم وہ کہہ سکتے ہیں، کچھ بھی نہیں کہہ سکتے۔ بہرحال اصلاحی مجلس ہے، اس حوالے سے اکابر سے جو سنا ہے، اکابر سے جو ہم نے دو چار باتیں حاصل کی ہیں، میں آپ کے سامنے عرض کیے دیتا ہوں۔ میں نے 2 آیتیں پڑھی ہیں، 2 حدیثیں پڑھی ہیں، آپ ذرا غور کریں۔ پہلی آیت جو میں نے پڑھی ہے، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس میں 2 حصے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ حق تقاتہ، دوسرا حصہ ہے ولا تموتن الا وانتم مسلمون۔ اس دوسرے حصے پر اگر آپ غور فرمائیں تو آپ کو معلوم ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی نے ہمیں ایک عظیم دولت دی ہے، اور اس عظیم دولت کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈالی ہے۔ اللہ کی نعمتیں تو بے شمار ہیں، اللہ نے خود فرمایا ہے وَإِن تَعُدُّوا نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا۔ اللہ کی نعمتوں کو اگر تم شمار کرنا چاہو، انعامات کو تم شمار کر نہیں سکتے ہو۔ تفصیلات تو بیان کرنے کو بہت ہیں، لیکن مجھے مختصر وقت میں ہی بات کو مکمل کرنا ہے، زیادہ تفصیل نہیں کرنی ہے۔ اگر آپ اور ہم اپنے جسم میں غور کر لیں، ہاتھ کتنی عظیم نعمت ہے، جو ہاتھوں سے محروم ہو، کسی حادثے میں ہاتھ کٹ گئے ہوں، اس سے پوچھیے ہاتھوں کی نعمت کی کیا قدر و قیمت ہے۔ جس کے پیر کٹ گئے ہوں کسی حادثے میں، پیروں سے محروم ہو، اس سے پوچھئے کہ پیر والوں کی کیا قدر و قیمت اس کا۔ جو دل کا مریض رہ چکا ہو، اس سے معلوم کریں کہ دل کی حیثیت کیا ہے، کتنی عظیم نعمت ہے دل۔ لیکن یہ مادی نعمتیں ہیں، اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان نعمتوں کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر نہیں ڈالی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ نہیں کہا ہے کہ پیروں کی حفاظت کرنی ہے، ہاتھوں کی حفاظت کرنی ہے، مال و دولت کی حفاظت کرنی ہے، گھر کی حفاظت کرنی ہے، سواریوں کی حفاظت کرنی ہے، یہ نہیں فرمایا، بلکہ ایک اور عظیم دولت، ایسی عظیم دولت کہ اس عظیم دولت پر یہ ساری دولتیں نچھاور کی جا سکتی ہیں، اور صحابہ کرام رضوان اللہ علیہم اجمعین نے کی ہیں نچھاور، اپنی جان قربان کی، اپنے ہاتھ پیر کٹوائے ہیں، اپنی دولت کو نچھاور کیا ہے، اپنے گھر بار کو چھوڑا ہے، سب کچھ قربان کر کے اس ایک نعمت کی حفاظت کی ہے۔ وہ نعمت ہے ایمان کی نعمت اور ایمان کی دولت۔ اللہ نے ایمان کی نعمت اور ایمان کی دولت کی حفاظت کرنے کی ذمہ داری ہمارے کاموں پر ڈالی ہے۔ اور ماشاءاللہ یہاں طلباء ہیں یا علماء ہیں، سب جانتے ہیں، نحو و صرف پڑھے ہوئے ہیں، عربی گرامر کو جانتے ہیں۔ آپ اگر غور کریں گے اس دوسرے ٹکڑے پر وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ، اللہ تعالیٰ لطیف ہیں، کریم ہیں، رحیم ہیں، ودود ہیں، تمام شفقت کی، رحمت کی، لطف کی، محبت کی صفات آپ کی ذات میں ہیں، اور آپ رحمان ہیں۔ لیکن جب ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری ہمارے کاندھوں پر ڈالی جا رہی ہے تو شان جلالی احکم الحاکمین کا انداز ہے، اور بادشاہوں کے بادشاہ کا انداز ہے۔ کس جلال کے انداز میں فرمایا ہے وَلَا تَمُوتُنَّ، تاکید کے ساتھ
کہ دیکھو ہرگز موت نہیں آنی چاہیے، مرنا مت۔ ہم سب جانتے ہیں کس کے بس کی بات ہے کہ نہ مرے، مرنا تو سب کو ہے، لیکن اللہ جلال کے انداز میں فرما رہے ہیں مرنا نہیں ہے، موت نہیں آنی چاہیے۔ کون ایسا ہے جو نہ مرے اور اس بات کی گارنٹی لے کہ میرے اوپر موت طاری نہیں ہوگی؟ دنیا میں بڑے بڑے رستم اور دارا آئے، ایک دن ان کی آنکھ بند ہوئی۔ دنیا میں بڑے بڑے سپر پاور آئے، کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکا کہ میں مروں گا نہیں اور مجھے موت طاری نہیں ہوگی۔ بڑے بڑے فوجوں کے کمانڈر ان چیف ہوئے، آن کے آن میں دنیا کو چھوڑ کے چلے گئے۔ موت تو سب کو آنی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اسی بات پر متنبع کرنا چاہتے ہیں، دیکھو مرو گے تو یقیناً یا تو مرو مت، یہ تمہارے بس کی بات نہیں ہے، اور مرو گے یقیناً تو بس ایک صورتحال ہے، ایک شکل ہے، اس ایک شکل میں ایک حالت میں موت آتی ہے تو ہمارے ہاں تمہارا احساس ہے، اور اگر اس ایک شکل کے علاوہ کوئی اور شکل تمہاری موت کی آتی ہے تو ہماری قبر تمہیں پیسنے کے لیے تیار ہے، ہمارے فرشتے تمہیں مسل دینے کے لیے، کچل دینے کے لیے تیار ہے، ہمارے جہنم کی آگ تمہیں جلانے کے لیے تیار ہے۔ کہا تو مریو مت، مرنا ہے تو صرف ایک شکل میں، الا وانتم مسلمون، مگر اس حالت میں کہ تمہارا ایمان اور اسلام محفوظ ہو۔ ایمان کو محفوظ لے کر ہمارے آنا ہے، ایمان کی حفاظت کر کے لانا ہے۔ ہمیں نہیں ضرورت ہے تمہارے گھر کی، ہمیں نہیں ضرورت ہے تمہارے دولت کی، ہمیں نہیں ضرورت ہے تمہاری سواریوں کی، اور پھر یہاں کا گھر بار اللہ تعالیٰ کے جنت کے محلات کے مقابلے میں یہ مکانات کیا حیثیت رکھتے ہیں؟ اللہ کے یہاں کی سواریوں کے مقابلے میں آپ علماء ہیں، حدیث شریف میں فرمایا گیا ہے کہ مومن بندے کی روح کو ہرے پرندوں کے پوٹلوں میں رکھ دیا جاتا ہے، وہ جنت کی سیر کراتے رہتے ہیں، سبز رنگ کے، ہرے رنگ کے پرندوں کے مقابلے میں دنیا کے ہوائی جہازوں کی کیا حیثیت ہے؟ یہ تو کبھی بھی گر جائیں گے۔ جنت کے پرندے اور جنت کے سبز رنگ کے طیارے، کبھی ان پر موت طاری نہیں ہوگی، اور وہ سواریاں ہیں مومنین کی، پاکیزہ روحوں کی، پوری جنت کی وہ سیر کراتے رہتے ہیں۔ کیا حیثیت ہے یہاں کی سواریوں کی، یہاں کے بنگلے کی، یہاں کے مال و دولت کی؟ کوئی حیثیت نہیں ہے۔ اللہ نے فرما دیا کہ ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے، صرف اپنی حفاظت کے لیے، اپنی کامیابی کے لیے ایمان کی حفاظت کر کے آنا ہے، یا پھر مرنا نہیں ہے۔ مرنا تو ہے، جب مرنا ہے تو کیسے مرنا ہے؟ صرف ایمان اور اسلام کی حفاظت اور تحفظ کے ساتھ۔ اب آپ اسی آیت کے پہلے والے ٹکڑے پر غور کریں۔ ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری دی کہ موت تک، آخری سانس تک ایمان محفوظ رہنا ہے، آخری سانس نکلے تو ایمان کی حالت میں نکلے تو کامیابی ملے گی، ورنہ کامیابی نہیں ملے گی، قبر پیس کر رکھ دے گی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ فرشتوں کے 3 سوال کے جواب اگر بندہ نہیں دے پائے گا تو قبر کو حکم ہوگا کہ اسے پیس دیجئے، تو قبر اس طریقے سے دونوں طرف سے دبائے گی کہ دائیں طرف کی پسلیاں بائیں طرف، بائیں طرف کی پسلیاں دائیں طرف ایک دوسرے میں ایسے داخل ہو جائیں گی جیسے ایک ہاتھ کی انگلیاں دوسرے ہاتھ میں داخل ہو جاتی ہیں، مسل کر رکھ دیا ہے۔ قبر کے جو مناظر اس وقت کے بیان کیے گئے ہیں آپ جانتے ہیں، مجھے مختصری بیان کرنا ہے انشاءاللہ۔ تو ایمان کی حفاظت کی ذمہ داری تھی۔ اب پہلے والے ٹکڑے پر غور کریں کہ ایمان کی حفاظت آخر ہوگی تو ہوگی کیسے؟ ہم مال و دولت کی حفاظت کرتے ہیں، الماری میں بند کر دیتے ہیں۔ اگر کسی کے پاس روپیہ پیسہ زیادہ ہے، ٹکا ہے، ڈالر ہے، بینک میں لے جا کر کے رکھ دیتا ہے، اس کی حفاظت ہوتی ہے۔ کہ ایمان کوئی ایسی چیز ہے کہ کسی بینک میں لے جا کر کے محفوظ کر دیا جائے، کسی الماری میں بند کر دیا جائے، اور گھر والوں کو وصیت کر دیا جائے کہ جب انتقال ہو اور ہم مر جائیں تو یہ الماری میں ایمان ہمارا رکھا ہوا ہے، اسے ہمارے ساتھ قبر میں رکھ دینا؟ ہم اللہ کا فضل ہے اہل بدعت میں سے نہیں ہے کہ جن کے ہاں عہد نامے سینے پر رکھے جاتے ہیں۔ پتہ نہیں آپ لوگ جانتے ہیں یا نہیں جانتے ہیں عہد نامے پر رکھنے کو؟ ہمارا ہندوستان میں جو رضا خانیوں کا، بریلویوں کا ایک فرقہ ہے، تو ان کے ہاں کلمہ شہادت وغیرہ ایک پرچہ ہوتا ہے جسے عہد نامہ ہوتا ہے کہا جاتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ ہم اللہ سے عہد کرتے ہیں کہ دنیا سے ایمان لے کر جا رہے ہیں، وہ کفن میں میت کے سینے پر وہ لوگ رکھ دیتے ہیں۔
जैसे अल्लाह तबारक व तआला को उस पर्चे से ही पता चलेगा कि ईमान महफूज है और ना ईमान महफूज नहीं है। वो अहदनामा किताबों में हमारे यहाँ बिदअतियों का छपा रहता है। खैर, तो ईमान की हिफाजत होगी कैसे? आप गौर करेंगे तो इसी आयत के पहले टुकड़े में ईमान की हिफाजत का जरिया और तरीका बतला दिया, और फिर जिम्मेदारी दी है कि तरीका यह है, ईमान की हिफाजत करने की जिम्मेदारी तुम्हारी है। इस तरीकों की इख्तियार करो, ईमान महफूज हो जाएगा। पहले टुकड़े में फरमाया, या अय्युहल्लज़ीना आमनु तक़ुल्लाह, ऐ ईमान वालों, ऐ ईमान की दौलत रखने वाले, अगर अपनी दौलत ईमान की हिफाजत करनी है तो एक तरीका है कि तक़वा इख्तियार करो। तक़वा इख्तियार करोगे, ईमान खुद ब खुद महफूज रह जाएगा। ये तक़वा क्या है? आपने किताबों में पढ़ा होगा। मैं कोई नई बात आपको कहाँ से बताऊंगा? मैं इंतहाई नाक़िस मुताले वाला आदमी हूँ। इब्नुल जौज़ी ने एक वाक़या लिखा है कि हज़रत उमर फारूक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु मस्जिद नबवी में तशरीफ़ फरमा थे। बहुत से जलील क़द्र साहबे किराम तशरीफ़ फरमा थे। हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी थे। बाद की किताबों में हमने पढ़ा है कि उबई इब्न काब ने सवाल किया, लेकिन ज़्यादा राज ये है कि हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने सवाल किया हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से, जो तमाम सहाबे किराम में सबसे बड़े कारी कहलाते हैं। खलीफतुल मुस्लिमीन हज़रत उमर इब्न ख़त्ताब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने पूछा हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से कि ऐ उबई, ये बताओ, ये कुरान करीम में जगह जगह तक़वे का तज़किरा आता है, ये तक़वा क्या है? तो एक मिसाल देकर बहुत बेहतरीन अंदाज में हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने समझाया। कहा कि ऐ खलीफतुल मुस्लिमीन, कभी आप किसी ऐसी वादी से गुजरे हैं जो कांटों के पौधों से भरी हुई हो और बीच में निकलने की जगह ना हो, एक पैदल चलने का पतला सा रास्ता हो, जैसे काश्तकार खेतीबाड़ी करने वाले खेत में बीच में चलने के लिए बना लेते हैं, हमारे यहाँ उर्दू में उसे पगडंडी कहा जाता है। किसी ऐसी वादी से गुजरे हो जो कांटों के दरख्तों से भरी हुई हो और रास्ता बीच में पतला सा पैदल चलने का हो, पगडंडी हो। वादी कहते हैं दाएं तरफ भी पहाड़ हो, बाएं तरफ भी पहाड़ हो, बीच में नशेबी इलाका हो जिसमें से लोग चलने वाले चल जाते हैं। जैसे अभी हम रीनी से मौलाना गफरान साहब के साथ आ रहे थे तो पहाड़ों के बीच के रास्ते से गुजर करके आए थे। पतला रास्ता है, इधर भी पहाड़ इधर भी पहाड़, उसे वादी कहते हैं। का ऐसी वादी उस जमाने की जब ऊंट से सफर हुआ करता था, पैदल सफर हुआ करता था, घोड़े से सफर हुआ करता था, रोड तो नहीं थे। का ऐसी वादी से गुजरे हैं जो कांटों से भरी हुई हो? हाँ, गुजरे हैं। कि ऐसे रास्ते से कि दाएं तरफ भी कांटे, बाएं तरफ भी कांटे और पतला सा रास्ता हो पैदल चलने का, एक ही आदमी चल सकता है, दो आदमी भी बराबर नहीं चल सकते। कहाँ गुजरे? कहा खलीफतुल मुस्लिमीन, जब आप उस वादी से गुजरते हैं तो किस तरीके से गुजरते हैं? तो हज़रत उमर रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि अपने जुब्बे को समेट लेते हैं, अपनी लुंगी को समेट लेते हैं, अपने चादर को समेट लेते हैं, जो कपड़े होते हैं उन्हें समेट कर इस तरीके से गुजरते हैं कि कोशिश ये होती है दाएं बाएं के किसी कांटे में हमारा कोई कपड़ा ना उलझ जाए, फंस ना जाए, और दाएं बाएं का कोई कांटा हमारे जिस्म में भी ना लगने पाए। पहाड़ी इलाके का कांटा अगर जिस्म में लग गया तो जहर हो जाएगा, आग लग जाएगी, जिस्म में जलन पड़ेगी। तो फिर हज़रत उबई इब्न काब रज़ियल्लाहु अन्हु ने फरमाया कि खलीफतुल मुस्लिमीन, इसी का नाम तक़वा है। फिर फरमाया कि खलीफतुल मुस्लिमीन, अल्लाह ने जन्नत तक जाने का एक सीधा रास्ता बना दिया। ये वही रास्ता है जिसकी दुआ हम हर नमाज में, हर रकात में करते हैं, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। ऐ अल्लाह हमें सीधे रास्ते पर चला दे। कि जन्नत तक जाने का एक सीधा रास्ता बना दिया और दाएं बाएं गुनाहों के कांटेदार दरख्त लगा दिए और हुक्म दे दिया कि सीधे रास्ते पर चलते रहो, जन्नत में पहुंच जाओगे, दाएं बाएं के गुनाहों के कांटों में उलझ करके मत रह जाना। और एक हदीस शरीफ के अंदर नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया कि सीधा रास्ता है, दाईं तरफ को भी उसमें रास्ते हैं, बाईं तरफ को भी रास्ते हैं, और हर रास्ते के मोड़ पर शैतान बैठा रहता है, वो अपनी तरफ को भुलाता रहता है। अगर इधर उधर के शैतान के भुलावे को, उसकी दावत को छोड़कर उस पर तवज्जो न देकर सीधे चलते रहेंगे तो मंजिल मकसूद तक, जन्नत तक पहुंच जाएंगे। उसी की तरफ इशारा करते हुए हज़रत उबई इब्न काब ने फरमाया कि दाएं बाएं के कांटों में, गुनाहों में उलझ करके मत रह जाइए। गुनाहों से अपनी जिंदगी को बचाते हुए सीधे रास्ते पर चलते रहिए और मंजिल मकसूद तक पहुंच जाइए। इसी का नाम तक़वा है।
میں سیدھے سادے الفاظ میں یہ کہہ دوں کہ گناہوں سے بچنے کا نام تقویٰ ہے. گناہوں سے بچیں گے ایمان محفوظ رہے گا. ایک اور حدیث کو یاد کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ بندہ ایک گناہ کرتا ہے تو دل پر ایک کالا دھبا لگ جاتا ہے، جب دوسرا گناہ کرتا ہے دوسرا دھبا لگ جاتا ہے، تیسرا گناہ کرتا ہے تیسرا دھبا لگ جاتا ہے. توبہ کر لیتا ہے بندہ تو توبہ کر لینے سے اس کے دھبے صاف ہو جاتے ہیں اور دل دوبارہ سے منور اور روشن ہو جاتا ہے. اگر توبہ کی توفیق نہیں ہوتی، گناہ پر گناہ کرتا رہتا ہے، کرتے کرتے گناہ کرتے کرتے ایک دن وہ آتا ہے کہ پورا دل سیاہ پڑ جاتا ہے اور پھر فکر اور سوچ الٹی ہو جاتی ہے. اچھی باتیں بری لگتی ہیں، بری باتیں اچھی لگتی ہیں. اور حدیث میں یہ بھی فرمایا گیا ہے کہ ایک زمانہ آئے گا کہ صبح کو جس چیز کو اچھا سمجھے گا شام کو اسی چیز کو برا سمجھے گا، اور شام کو جس چیز کو اچھا سمجھے گا صبح کو اسی چیز کو برا سمجھے گا. اتنی جلدی فکر اور ذہن بدل جائے گا. تو دل جب کالا پڑ جاتا ہے تو فکر اور سوچ الٹی ہو جاتی ہے. اچھی باتیں بری لگتی ہیں، بری باتیں اچھی لگتی ہیں، بری چیزیں بہت اچھی لگنے لگتی ہیں. گاڑی کا مڑنا اچھا لگنے لگتا ہے، کرکٹ اچھا لگنے لگتا ہے، فلمیں اچھی لگنے لگتی ہیں، فلمی شیطانوں کی طرح بالوں کو رکھنا اچھا لگنے لگتا ہے، نماز کو چھوڑنا اچھا لگنے لگتا ہے، فجر کے بعد دن چڑھے تک، سورج کے چڑھنے تک سونا اچھا لگنے لگتا ہے. جب یہ ساری چیزیں گناہ کی ہیں، فکر بدل جاتی ہے. وہ حدیث کی یاد کیجیے، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا الا ان فی الجسد لمضغہ، دودھ بڑھ کر کے جب رہیں گے تو آپ کی ایک ایک ادا کو ہم اختیار کریں گے. ہمارا دل ہمیں جھنجھوڑے گا، روکے گا اگر ہم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی ادا کے خلاف کوئی کام کریں گے. اور جب ایک ایک حرکت ہمارے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اداؤں کے مطابق ہو جائے گی تو گناہوں کا صدور نہیں ہوگا. اسی کا نام تقویٰ ہے. اور اسی کو صاف طریقے سے دوسرے حدیث میں بیان فرما دیا گیا، لا یؤمن احدکم حتی یکون ہواہ تبعا لما جئت بہ، تم میں کا کوئی شخص مومن کامل اس وقت تک نہیں ہو سکتا جب تک کہ اس کی تمام تر خواہشات میرے لائے ہوئے دین کے تابع نہ ہو جائیں. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے دین کے تابع ہماری خواہشات ہوں گی اور ہم ہر قدم نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خواہش کے مطابق اور ان کے لیے لائے ہوئے دین کے مطابق اختیار کریں گے تو خود بخود ہمارے اندر تقویٰ آئے گا. تقوی کے حصول کے یہ طریقے ہیں جو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے. صدیقین کے ساتھ رہو، اولیاء اللہ کی صحبت میں اختیار کرو، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت دلوں میں بٹھاؤ، اولیاء اللہ کی محبت دلوں میں بٹھاؤ. دین کے مطابق ہم اپنی زندگی گزارنے کی کوشش کریں. اپنی زندگی ہم دین کے مطابق اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے لائے ہوئے قانونی شریعت کے مطابق گزاریں. ہمارا ایمان محفوظ رہے گا. ساری تگ و دو، ساری محنت مدرسوں کی شکل میں ہو تو، خانقاہوں کی شکل میں ہو تو، دعوت و تبلیغ کی سنت کے مطابق صحیح شکل میں ہو تو، دعوت و تبلیغ کی محنت سنت کے مطابق صحیح شکل میں ہو تو، یہ ساری محنتیں، ساری ذمہ داریاں اور ساری تحریکیں صرف ایک ایمان کی حفاظت کے لیے، جس کی ذمہ داری اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے کندھوں پر ڈالی ہے. وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنتُم مُسْلِمُونَ. اور آخری بات میں کر دوں، دیکھیے صحابہ کرام اور ہمارے درمیان میں فرق صرف اتنا سا ہے کہ صحابہ کرام کے کان میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کوئی بات ایک بار پڑ جاتی تھی، زندگی بھر کبھی اس کو چھوڑتے نہیں تھے، گھیرے باندھ لیتے تھے. کیا مجال کہ وہ اس ارشاد کو چھوڑ دیں. اور ہمارے یہاں یہ ہے کہ ہر دن آئے دن آیات سنتے ہیں، احادیث سنتے ہیں، بزرگوں سے سنتے ہیں، حدیث کی کتابوں میں خود بھی پڑھتے ہیں، پڑھاتے ہیں، لیکن عمل کرنے کے لیے ہم تیار نہیں ہوتے. عمل کرنے نہ کرنے کا فرق ہے. آپ نے سیرت کی کتابیں پڑھی ہیں، حضرت ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ازواج مطہرات میں سے ہیں. غزوہ احد میں حضرت ابو سلمہ شہید ہو گئے تھے. ان کی شہادت کے بعد نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے نکاح کیا ہے. حضرت ابو سلمہ سے کئی بچے حضرت ام سلمہ کے پیٹ سے پیدا ہوئے. ایک چھوٹے بچے تھے، بعض روایت میں ان کا نام آتا ہے عمر ابن ابی سلمہ، بعد میں آتا ہے عمرو ابن ابی سلمہ. چھوٹے بچے تھے. جب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام سلمہ سے شادی کی تو وہ چھوٹے سے بچے حضرت ام سلمہ کے ساتھ ساتھ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور آپ کی پرورش میں آئے. وہ سوتیلے بیٹے ہو گئے.
ایک دن نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کھانا کھا رہے تھے، ایک طباق میں ایک پلیٹ میں کھانا کھا رہے تھے۔ بچوں کی عادت ہوتی ہے ادھر ادھر گھومتے پھرتے ہیں۔ عمرو بن ابی سلمہ کبھی ادھر سے لقمہ لیتے، کبھی ادھر سے لیتے، کبھی ادھر سے لیتے۔ بڑھاپے کے زمانے میں فرماتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے اس وقت میں جب میں چھوٹا سا بچہ تھا نصیحت فرمائی اور کہا یا بنیا کل بسم اللہ، اللہ کا نام لے کر کھاؤ۔ دوسری نصیحت کی کل بیمینک، دائیں ہاتھ سے کھاؤ، کبھی بائیں ہاتھ سے مت کھانا۔ تیسری نصیحت فرمائی کل مما یلیک، اس جانب سے کھاؤ جو تمہارے جانب کی ہے اور تم سے ملی ہوئی جو کنارہ ہے اس کنارے سے کھاؤ، دوسرے کنارے سے لقمہ مت لو۔ آپ علماء ہیں، میں مسئلے کی تحقیق اور تفصیل بتلانے کے لیے یہاں نہیں بیٹھا ہوا ہوں، ورنہ آپ جانتے ہیں کہ ایک قسم کا کھانا ہو تب یہ حکم ہے کہ اپنی جانب سے کھانا ہے۔ مختلف قسم کی چیزیں ایک طبق میں رکھی ہیں تو دوسرے کی جانب سے دوسری چیز اٹھا کر کے کھائی جا سکتی ہے، وہ آپ کی جانب سے اٹھا سکتا ہے۔ تو مسائل کی بات ہے۔ مجھے تو یاد کرنا ہے کہ حضرت عمرو بن ابی سلمہ بڑھاپے کے زمانے میں بیان فرماتے ہیں کہ میں چھوٹا سا بچہ تھا تب نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے نصیحت فرمائی تھی، تب سے آج تک میں بوڑھا ہو گیا، اللہ کا شکر ہے کہ کبھی بھی کھانے کے اندر ان تینوں سنتوں میں سے کوئی سنت مجھ سے فوت نہیں ہوئی۔ یہ جذبہ تھا عمل کرنے کا۔ صحابہ اکرام سرتاپا عمل تھے اور ہماری بے عملی سرتاپا ہے۔ کاش ہم بے عملی سے نکل کر کے عمل پر آ جائیں۔ اللہ تبارک و تعالیٰ آپ کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور میں خاص طور سے آپ کی دعاؤں کا محتاج ہوں۔ آپ میرے لیے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اسلامی تمام احکام پر اور تمام نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں پر اللہ تبارک و تعالیٰ عمل کرنے کی مجھے توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین۔